وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ان صاحبان ایمان سے معذرت کے ساتھ جنہیں 24 گھنٹے میں 5ویں مرتبہ میرا بیان سننے کا موقع مل رہا ہے اور ہر چیز کی کثرت نقصان دہ ہوتی ہے اور میری مجالس کا تو ایسا عنوان ہے کہ اس کی تو قلت بھی لوگوں کو بہت زیادہ مضر محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ اب وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جو ویک اینڈ یا چھٹی کی راتیں نہیں، اس لیے بیان کو مختصر رکھا جائے گا اور آپ حضرات کو گزشتہ 24 گھنٹے میں کوئی مجلس 1.25 گھنٹے سے کم کی سننے کو نہیں ملی. آج کی یہ مجلس انشاءاللہ اس شکایت کا ازالہ بھی بنے گی، لیکن موضوع بھی چونکہ ابھی تقریباً نامکمل ہی ہے، اس اعتبار سے ہمیں عشرہ پورا ہونے تک ایک منزل اور مرحلے تک آپ کو پہنچانا بھی ضروری ہے. چنانچہ آج کے بعد کوشش رہے گی گھنٹے کی، لیکن 5 سے 10 منٹ کا مارجن رکھ کے تشریف لایا کریں. یہ بات کل شب جمعہ مومنین کرام کی ایک شکایت کے نتیجے میں مجھے عرض کرنا پڑی. آج تو خیر نہیں، آج تو میری اپنی حالت بھی یعنی آواز کی حد تک ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں. تزکیہ نفس کو پاک رکھنا، نفس کو پاک کرنا نہیں، نفس کو پاک رکھنا، یہ ہمارا عنوان چل رہا تھا. اور اس کے ذیل میں 2-3 باتیں کل کی مجلس میں مبہم انداز سے، مختصر انداز سے چھڑ گئیں. جو سب سے اہم اصول جس کے بغیر نہ نفس کو کوئی پاک بنا سکتا ہے نہ نفس کو کوئی پاک رکھ سکتا ہے، وہ تو ابھی نامکمل ہے. لیکن کل آج جہاں پہ آخری نقطہ واضح ہوا تھا، اسی منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ایسے گناہ جو خالی نفس کی نجاست و پلیدی کا سبب ہی نہیں بنتے، بلکہ ہم سے، ہمارے گھروں سے امام کو اس اعتبار سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں کہ جہاں رچ آ جائے وہاں اہل بیت نہیں آتے ہیں، جہاں اہل بیت موجود ہو وہاں سے رچ کو ہٹانا پڑتا. کچھ ایسے گناہ جن کا نام ہی اسلام نے اہل بیت کے حوالے کے بغیر بھی ہمارے اور آپ کے لیے رچ رکھا. فی الحال میرا ارادہ نہیں کہ پیغمبر کا وہ عظیم الشان خطبہ یہاں بھی پڑھوں جو میں آج سے 8 دن پہلے حسینیہ زہرا میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اس خطبے کا موضوع ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ مومنین کرام کو اس کے بارے میں تجسس بھی رہتا، یعنی
آخری زمانے کے حالات اور ظہور سے پہلے کی نشانیاں، لیکن خاص اس خطبے میں ایک خصوصیت، جبکہ اس عنوان پر ہمارے پاس اور بہت سارے خطبات ہیں۔ حجت الاسلام علامہ فاضل موسوی صاحب خطبۃ البیان کو اکثر آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، مگر یہ خاص خطبہ جو سلمان فارسی کے حوالے سے اس انداز سے ہم تک پہنچا کہ پوری تاریخ اسلام غدیر خم کے خطبے کے علاوہ کسی اور خطبے کے اتنے سارے گواہ نہ تھے، کیونکہ حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر اللہ کا رسول آخری زمانے کے کچھ حالات بیان کر کے گیا، اور ایک خصوصیت اس خطبے میں یہ بس ایک جملہ عرض کرنا تھا جس کے لیے میں نے آپ کے 5 منٹ لیے۔ ایک خصوصیت اس خطبے میں یہ کہ جب یہ حالات بتائے کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور وہ زیادہ تر صاحبان ایمان کی معاشرتی، معاشی، تجارتی اور اخلاقی برائیوں کا بیان، زیادہ اس خطبے میں یہی چیزیں آئیں۔ آخر میں یہ ارشاد فرمایا، آخری خطبے کا آخری ٹکڑا، کہ جب یہ چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، مثلا ایک جملہ میں نے پرسوں اسی خطبے سے پڑھا تھا کہ پیسے والے سیر و تفریح کے لیے حج پر جائیں گے، مڈل کلاس کے لوگ تجارت اور پیسہ کمانے کے لیے حج پر جائیں گے، فقیر اپنی شہرت، ریاکاری اور حاجی ہونے کو پھیلانے کے لیے حج پہ جائیں گے۔ یہ ایک فقرہ تھا، یہ بھی اسی کا فقرہ کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ جگہ جگہ ناچ اور گانے کی محفلیں سجائی جا رہی، اور میری امت کے ارذال، رذیل کی جمع ہے ارذال، میری امت کے ارذال ان اجتماعات میں جا کے جمع ہوں گے۔ پیغمبر دراصل آخری زمانے کی اس نشانی کے ذریعے سے ہمیں ایک اور چیز سمجھا دی، اور وہ یہ کہ جب کبھی امت رسول میں یہ دیکھنا ہو کہ شریف کون ہے اور رذیل کون، پیغمبر نے ایک کرائیٹیریا اور معیار دے دیا۔ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، کہیں پہ شکر گر گئی، آپ نے کہا کہ اسے صاف کرو ورنہ چونٹیاں آ جائیں گی، اور کہیں ایسا ہے کہ آپ نے چونٹیاں دیکھی تو کہا کہ ایسا لگا ہے کہ یہاں کوئی میٹھی چیز گر گئی تھی۔ پیغمبر نے کہا کہ جب تم یہ دیکھو کہ ناچ اور گانے کی محفلوں میں ایک مجمع اکٹھا ہو رہا تو یاد کر لینا یہ میری امت کے رذیل ترین لوگ ہیں کہ جو وہاں جا رہے ہیں۔ خالی اس اجتماع کی خرابی نہیں بتائی، اپنی امت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ شریف لوگ کیا ہوتے ہیں اور رذیل لوگ کیا ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں جسارت کر کے بیان کر رہا ہوں، لیکن فقط اس لیے کہ کلام رسول، ورنہ غیر نبی کو یا غیر معصوم کو کیا حق کہ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ پاس کرے یا تبصرہ کرے، مگر خطبے کا فقرہ۔ لیکن خطبے کے اندر غضب کی بات وہ آخری لفظ ہے کہ وہ ساری خرابیاں بتانے کے بعد یہ جملہ نہ کہتے، تب ہمارے لیے بہرحال امید کا ایک راستہ باقی رہتا کہ بھئی ہاں یہ ساری خرابیاں اگر ہم میں آ بھی گئیں تو ہے تو نہ اہل بیت کے نام لیوا، شفاعت ہمیں نہ ملے گی تو کسے ملے گی؟ لیکن آخری جملہ کہہ کر دراصل پیغمبر نے ہمارا اور اہل بیت کا رشتہ ہی کاٹ دیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ جب یہ ساری خرابیاں آ جائیں، جن میں سے بعض خرابیاں میں اس سلسلے کی 10ویں اور آخری مجلس میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک خلاصہ یہ میں نے پہلے سے اعلان کر دیا تاکہ جو لوگ سن چکے ہیں وہ اس دن زحمت نہ کریں، لیکن آخری لفظ یہ تھا کہ جب یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن جا رہا نہیں، شیعہ جا رہا ہے نہیں، محب اہل بیت جا رہا ہے نہیں، کلمہ گو جا رہا ہے نہیں،
کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر نے 1,20,000 کے مجمع کے سامنے صحن کعبہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر مجمع کی جانب رخ کر کے کہا کہ رشوت، سود، گانا، ناچ، طلاقوں کی کثرت، بے حجاب عورتوں کا ظہور، بات بات میں جھوٹ بولنا، کہا جب یہ ہو جائے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رجس جا رہا، رجس، را جیم سی، رجس جا رہا۔ دیکھیے ہمیں اپنے لیے ہر لقب پسند ہے، رجس کا لقب ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے، لیجزبا عنکم الرجس، اس لیے کہ ہمیں پتا کہ رجس وہ چیز ہے جسے پروردگار نے اہل بیت سے دور کر دیا۔ ہم گناہ گار ہیں، مانتے ہیں، خطا کار ہیں، اقرار کرتے ہیں، شیطان بہتا کے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ پتا چلے کہ ہم رجس بن گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے دور ہو گئے، ہمیں ہر عذاب قبول ہے، اہل بیت سے دوری کسی حالت میں قبول نہیں۔ لیکن غور کرنا، آیہ تطہیر لفظ رجس آ رہا اور پیغمبر اس کی تشریح کردار کے ذریعے کر رہے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ رجس، یہ گندگی، یہ نجاست، یہ پلیدی نفس انسانی پر کیسے حاوی آتی ہے؟ امام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، قرآن کی اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، وعلی ابصارہم تو غشاوہ، اللہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آنکھوں کے پردے کا نتیجہ وہ اپنی جگہ ایک الگ تقریر، شاید 9ویں تقریر ہوگی، آج 7ویں۔ مہر، امام فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا اس کے قلب پر ایک باریک سیاہ نقطہ یا دھبا پیدا ہوتا۔ باقی روایت تو آپ پڑھ لیجیے گا، غالباً مرحوم فرمان علی صاحب نے ترجمہ قرآن میں حاشیے پہ یہ روایت لکھی، ایک ہلکا سا سیاہ دھبا پیدا ہوتا، اگر سمجھ گیا توبہ کر لے۔ لیکن میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے سینے کا آپریشن کیا گیا اور جبرائیل نے سیاہ دھبا پیغمبر کے دل سے نکال کے پھینکا اور بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا بائی پاس کا آپریشن کیوں ہوا؟ تو کہا کہ اتنا سا شرک نعوذ باللہ میرے دل میں تھا، پہلے اسے نکالا گیا، پھر مجھے رسالت کا عہدہ عطا کیا گیا۔ یہ روایت عالم اسلام بڑے فخر کے ساتھ پڑھا کرتا۔ ایک تو ایسا ہے نا کہ بعض روایتیں آ جاتی تو آدمی بہت شرمندہ خفت کے عالم میں جھیپ کر اسے پڑھتا، اور ایک یہ ہے کہ فخر کے ساتھ پڑھا جاتا کہ جی شرح صدر ہوا رسول کو، اور وہ یہ کہ جبرائیل نے کفر و شرک کا ایک دھبا نکال کے پھینکا۔ شاید بعض افراد کے اس اقرار کے بعد کہ ہمارے دلوں میں آخر وقت تک شرک تھا، یہ ضروری سمجھا گیا کہ پیغمبر کو بھی پہلے اس معیار پہ لایا جائے تاکہ دوسروں کی غلطیاں کسی طرح سے جائز بنے، مگر یہ میرا موضوع نہیں۔ آئیے میرا موضوع تو آپ ہیں۔ ایک مومن نے کہا مولانا آپ کو پتا ہے ہم دوسروں کی مجلس میں بڑے شوق سے کیوں جاتے ہیں اور آپ کی مجلس میں اول تو آتے ہی نہیں، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہم نے کہا میں نے دیکھا واقعہ آپ نہیں آتے، اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو آپ کو ہمارے بیٹھنے کے انداز سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کس زحمت و مشقت کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کال کوٹری میں پھانسی کا مجرم بیٹھا ہوتا۔ میں نے کہا یہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو کہا کہ وجہ یہ کہ کچھ لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے، آپ ہم ہی کو برا بھلا کہنے لگتے، تو کون آگے بیٹھے گا اس مجلس میں؟ لیکن نہیں، یہ میرا غلط اندازہ ہے کم از کم شارجہ کے بارے میں، کیونکہ مجھے پھر وہ اعلان کرنا پڑ رہا جو روزانہ میں کرتا تھا، آج میں نے سوچا کہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اے صاحبان ایمان، اب وہ وقت آ گیا کہ مومنین باہر بیٹھنا شروع ہو رہے ہیں، اور انہیں گرمی بھی لگے گی، زحمت بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ جتنا آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیے تاکہ پھر میرا بیان مسلسل رہے۔
والا دھبا، یہ وہ والا دھبا نہیں ہے، گناہ دل پہ پیدا ہوتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے دل پہ مہر لگائی، آنکھ پہ مہر لگائی. تو اگر توبہ کر لی، سنبھل گیا، غلطی کو مان لیا، فوراً یہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ذرا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، لاپرواہی دو طرح کی تھی. نمبر 1، ارے چھوڑو اتنا تو چلتا، اور یا یہ کہ نہیں بہت بری چیز ہے لیکن ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، توبہ کر لیں گے بعد میں بیٹھ کر، اتنی جلدی کیا ہے توبہ کی. ایک تو ہے لاپرواہی کہ اتنا تو چلتا. مسلمانوں رفتہ رفتہ یہ غرور آنے لگا کہ ہم اتنے متقی اور پرہیزگار، ہم نے اتنے سارے غزووں اور جہاد میں حصہ لیا، ہم نے اسلام کے راستے میں ہجرت کی زحمتیں برداشت کی، تو کیا اللہ اتنا بھی ہمارا خیال نہ کرے گا کہ 2-4 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے. پرسوں رات کی مجلس کا آخری جملہ، برسیسا ساری مار اس لیے کھا گیا کہ اس نے یہ خیال نہ کیا کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ راستہ بنانا شروع کر دیتے ہو تم شیطان کے لیے. شیطان کو تمہارے اندر داخل ہونے کے لیے اتنا بڑا گیٹ نہیں چاہیے کہ جیسے شاہی قلعے کا دروازہ ہوتا، ذرا سی اس کو جگہ مل جائے اور وہ ایک چھوٹے گناہ کے ذریعے تم اسے مہیا کر دیتے ہو. جیسے پانی جب ڈیم کی شکل میں روکا جاتا، اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہو جائے اور برفق اس کی مرمت نہ کی جائے، اسے بند نہ کیا جائے، تو وہ رفتہ رفتہ اتنا بڑا دھارا بنے گا کہ سارا شہر تباہ ہو جاتا. نہر کے پشتے ڈیم اور بیراج اسی طرح ٹوٹتے ہیں. لیکن وہ بات تھی بنی اسرائیل کی، یہ بات آ گئی امت رسول کی کہ ارے 2-4 گناہ تو چلتے. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک خیال، شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا. آرابی اور اونٹ والا مسئلہ، ذرا سی اس نے اپنی اونٹ نے اپنی منڈیا خیمے میں داخل کرنے کی بات کی تھی کہ بھائی باہر بڑی گرمی، صرف ذرا سا میں اپنا سر خیمے میں داخل کرنا چاہتا ہوں اور اجازت دی، تو سر کے بہانے اونٹ اندر آ گیا خیمے کے، عربی باہر. مشہور محاورہ ہے عربوں کا. لیکن پیغمبر نے یہ دیکھا کہ زبانی بات کرنے سے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر میں ان کو سمجھاتا رہوں اور سمجھاتے بھی رہے کہ یا محقرات سنو، خبردار بڑے گناہوں سے اتنا نہ ڈرنا جتنا چھوٹے گناہوں سے ڈرنا. اس لیے کہ بڑے گناہ سے تو ہر آدمی گھبراتا، بھائی کہہ دے جاؤ قتل کرو، کون تیار ہو. حتیٰ اگر آج اسلام آپ کو اجازت دے جاؤ سور کا گوشت کھا لو، پھر بھی ہم نہیں کھائیں. لیکن ڈرو چھوٹے گناہوں سے. ایک بار کہا، دوسری بار ارشاد فرمایا، تیسری بار کہا کہ سنو، شیطان اپنی سب سے بڑی کامیابی اسے سمجھتا. مجمع چونکا کسے کہا 3 باتوں. ایک بات، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، شیطان کا انٹرویو نامی جو میری تقریر ہے اس میں ساری روایتیں اس وقت خلاصہ. سنو، شیطان نے ایک بار اپنے شاگردوں کو جمع کیا، لفظ بھی ہے سیٹی بجا کر. وہ شیطان کا طریقہ جو ہمارے بعض بچے کالج کے سامنے والے بس اسٹاپ پہ اختیار کر لیتے ہیں، گرلس کالج. اچھا، خلاصہ یہ کہ شیطان سیٹی بجا کر اپنے سارے شاگردوں کو جمع کر رہا اور کہہ رہا، دیکھو میں تمہیں بعض ایسی جگہوں پر ایسی محنت کرتے دیکھتا ہوں جو بیکار ہے، کیوں کرتے ہو محنت؟ شیطان کے شاگرد چونکے. کیا مطلب؟ کہا جب کسی مومن کو 3 میں سے کسی خرابی میں مبتلا پاؤ، اب اس میں محنت کرنے اور وقت لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر. وہ ہو گیا ہمارا آدمی، وہ بن گیا ہمارا بندہ. کتنا ہی پرہیزگار ہو سمجھ لو کہ وہ آ گیا ہمارے پھندے میں. 3. اور جب شاگردوں نے کہا بتائیے کون سی 3 باتیں؟ کہا نمبر 1، جب کبھی مومن کسی نیکی کو اس لیے چھوڑنا شروع کر دے کہ ارے یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی، بڑی بڑی نیکیاں کریں. جاب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بے روزگار بھی بیٹھے ہو اور کسی نے کہا بھائی 500 درہم کی ایک نوکری، آپ نے کہا اس سے تو اچھا ہے گھر ہی میں بیٹھے رہے. کسی نے کہا 200 درہم کی ایک نوکری،
آپ نے کہا نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم نوکری ہی نہ کریں۔ ایک خیال آ جاتا ہے نا کہ 200 500 40 50 یہ لے کے کیا کریں گے، لیکن پیغمبر شیطان کا قول نقل کر رہے، جب مومن نیکیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، بھائی راستے سے پتھر ہٹانا، کوئی بڑی نیکی کریں گے، ساری رات دعائے کمیل پڑھ لیں گے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب، مگر چھوٹا سا یہ نیکی کرنے سے کیا فائدہ؟ کہ غریب آ گئے، آپ نے کہا آدھا درہم ہمارے پاس ہے، یہ دینے سے کیا فائدہ؟ اور بہت ساری فہرستیں۔ کہا شیطان کہتا ہے جب مومن کسی نیکیوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، چھوڑ دو اس کے حال پر، اب وہ ہو گیا ہمارا۔ اور جب مومن اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنے لگے، یار یہ 2 4 تو چلتے ہیں، کیا اللہ اتنا بھی معاف نہ کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ اب شارجہ میں صاحبان ایمان کی کیا حالت، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ماحول میں 9 ربیع الاول کو اکثر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ 2 مہینے 8 دن کی محنت کے بعد آج تو اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ 2 4 5 گناہ کیے جائیں۔ یہی وجہ جہاں صاحبان ایمان کی بستیاں ہوتی تھی، خصوصی فلموں کا انتظام کیا جاتا تھا، وہی محلے والے جو 2 مہینے 8 دن سبیل کے لیے چندہ دے رہے ہیں، 9 ربیع الاول کو انڈین فلم کے لیے چندہ دیتے نظر آتے تھے۔ اور خیال یہ ہوتا کہ اتنی ہم نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے، روئے ہیں، عزاداری کی، کیا ایک دن بھی ہمیں معافی نہ ملے گی؟ یہ پرہیزگار لوگوں کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان 1400 سال سے بھی پہلے گر کی یہ بات بتا چکا، اور اللہ کا رسول آخر میں یہ دیکھ رہا کہ میں نے اس طرح سمجھایا، میں نے اس طرح سمجھایا، میں نے شیطان کے ذریعے سمجھایا، لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، چنانچہ پیغمبر اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ان کے سامنے ایک عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور موقع مل گیا۔ کیسے؟ پتا چلا کہ فلاں علاقے میں جنگ کے لیے جانا، 10,000 کا لشکر چلا۔ میں نے کہا نا کہ یہ اوائل عہد اسلامی کا واقعہ نہیں ہے جب 313 کا لشکر ہوتا تھا، یہ اواخر سیرت رسول کا واقعہ، 10,000 کا لشکر چلا۔ اب پہلے زمانے میں بات بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آواز کی وجہ سے ذرا سی رفتار کم۔ پہلے زمانے میں قافلے چلتے ہیں، فوجی لشکر چلتا، کھانے پینے کا سامان، مگر فیول، ایندھن کیسے اسے پکایا جائے وہ راستے میں انتظام ہوتا جاتا۔ جہاں جنگل نظر آیا لکڑیاں کاٹ لی، جہاں جھاڑیاں نظر آئیں توڑ لی۔ اب یہ لشکر چل رہا، کئی دنوں کے بعد ایک جگہ یہ لشکر پہنچا، جو صاحبان یعنی اہل خبرت جو اس علاقے سے واقف، وہ رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے کہ فجر کی نماز سے مغرب تک قافلہ چلتا رہے، مغرب کے وقت قیام کرو، ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اس وقت یہیں پہ قافلے کو روک دیں۔ ارے بھائی کیوں؟ ابھی تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے باقی، یہ اتنا نقصان کیوں کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول یہ ہمارا اپنا علاقہ، ہمیں پتا کہ ابھی تو ہمیں جنگل نظر آ رہا، جھاڑیاں نظر آ رہی، لیکن اگر ہم چلتے رہے تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایسے صحرا میں پہنچے کہ گھاس کی ایک پتی بھی شاید نہ ملے، 10,000 کا کھانا پکانا، ابھی یہ لکڑیاں وکڑیاں ہیں، وہاں کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہ ہو کہ لشکر کو فاقہ کرنا پڑے۔ عام دنوں کا فاقہ الگ ہے، لیکن یہ جنگ کرنے جا رہا، میدان جنگ میں تو بھرپور طاقت و توانائی چاہیے۔ یہی وجہ کہ اسلام میں ایک مسئلہ بنا۔ کیا مسئلہ بنا؟ کہا روزے عرفہ کے روزے کی تاکید بہت زیادہ، 9 ذی الحجہ عرفہ، لیکن ساتھ میں تمام مراجع، چاہے آپ امام خمینی کی کتاب دیکھیں کہ آغا خوئی، آیت اللہ سیستانی کا رسالہ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، لیکن دوسری جانب روزے عرفہ روزے دعا بھی، چاہے آپ عرفات میں ہوں چاہے آپ شارجہ میں ہوں، اب اگر روزہ رکھنے سے دعا میں طاقت کم ہو رہی ہے تو چونکہ آج کا دن دعا کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا مکروہ۔ سوال پوچھا امام سے، یہ امام کی حدیث، مولا طاقت کم ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ بغیر روزے اگر مثلا 10 دعائیں پڑھ سکتے ہو، روزے کے عالم میں 9 رہ جائیں گی۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ فرمایا خالی اتنا نہیں، دعائیں اتنی ہی پڑھو گے، لیکن اگر پیٹ بھرا ہو
تو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھو گے اور روزے کی وجہ سے توجہ ہٹ جائے گی، روزہ چھوڑ دو، دعا پڑھو، اس لیے کہ ہر وہ دعا جو بے توجہی کے عالم میں کی جائے وہ فوراً رد ہو جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ اس سال کے عشرے کا عنوان دعا ہے کہ تزکیہ نفس۔ واپس آتا ہوں، ذرا سے آگے بڑھ گیا تو 7ویں امام کے روزے کا وہ واقعہ کہیں میری زبان پہ نہ آ جائے جو نادر شاہ کے حوالے سے مشہور اور دعا کا اہم ترین اصول طے کر رہا، چھوڑ دیجیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجاہدین جنگ کرنے جا رہے، کمزوری کا احساس ہے، فکر نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں چلتے رہو، چلتا رہا قافلہ، یہاں تک وہ وقت آ گیا جس پہ روز آنا یہ قافلہ رکتا ہے، یعنی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اب تو واقعا لوگوں نے دیکھا کہ جس خطرے کے بارے میں پہلے سے کہا گیا وہ سر پہ آ گیا، چاروں طرف کھلا میدان، نہ جنگل، نہ جھاڑیاں، نہ لکڑیاں، نہ درخت، اور پتہ چلا کہ اب فاقہ کرنا ہوگا۔ سفر میں آدمی کو زیادہ بھوک لگنے لگتی، یہ میکڈونلڈ اور KFC زیادہ تر ٹورسٹ سے چلا کرتے، سفر کے درمیان بھوک زیادہ لگتی، اور خصوصاً اتنا تھکا دینے والا سفر ایروپلین میں کوئی تھوڑی تھے کہ ایئر ہوسٹس بار بار لا کے کھانا اور پانی پیش کر رہی، یہاں تو صحرائے عرب میں کھڑے۔ اور اب جو یہ بات ہوئی اور پتہ چلا کہ 2 گھنٹے پہلے کوئی صاحب پیغمبر کو مشورہ بھی دے چکے تھے، ایک دوسرے سے لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ آج تو مروا دیا اللہ کے رسول نے۔ یہ جملے سورہ احزاب میں نقل ہوئے کہ ہمیں پھنسا دیا، سورہ احزاب میں جا کے دیکھیں۔ قال المنافقون، نفاق والے کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا، آج تو مروا دیا، فاقہ کر، اور ساری رات اور پھر کل پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد جا کے کھانے کا انتظام، ہر ایک پریشان۔ پیغمبر نے سب کی پریشانی دیکھی، کہا کیوں پریشان؟ کہا اللہ کے رسول کھانا کیسے پکے گا؟ گیس، مٹی کا تیل، یہ سارے انتظامات تو نہیں ہوتے تھے، یہی لکڑی۔ پیغمبر نے کہا بھائی کیا ماجرا؟ کہا نہ درخت ہے، نہ لکڑیاں ہیں، نہ جھاڑیاں۔ کہا لیکن اگر غور سے دیکھو تو جو صحرا میں ہوا چلتی اس کی وجہ سے گھاس اور سوکھی ہوئی پتیاں بکھری، لوگوں نے مسکرا کے کہا اللہ کے رسول اس سے تو چائے کی ایک پیالی بھی نہیں تیار ہو سکتی ہے، 10,000 کے قافلے کا کھانا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ہر آدمی صحرا میں نکل جائے اور فقط ایک کام کرے کہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں ان سے بھر کے لے آئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ اور مصیبت آئی، ایک تو ویسے ہی تھکے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں مل رہا، ایک ایکسٹرا اوور ٹائم ہم سے الگ کروایا جا رہا، مگر اب جب تک پیغمبر ہے نا تو دو بدو گفتگو ہر ایک تو نہیں کر سکتا، تو بڑے بڑے لوگ چاہیے اس کے لیے۔ تو خیر ایک مرتبہ یہ مسلمان چلے، 10,000 ہاتھوں کی 20,000 مٹھیاں، وہی جو ذرا ذرا سی سوکھی ہوئی گھاس اور زرد پتے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب 20,000 مٹھیاں کھلی اور ایک جگہ اسے جمع کیا گیا، ایک پہاڑ کھڑا ہو گئے اور ہر ایک کے چہرے پہ خوشی کی مسکراہٹ۔ پیغمبر نے کہا یہ کھانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو اتنا ہے کہ ہمارا 1 ہفتے کا کھانا اس سے پک سکتا۔ پیغمبر نے کہا یہی ماجرا میدان قیامت میں پیش آئے گا۔ لوگ ایک مرتبہ پھر چونکے، منافقین نے کہا یہ بھی عجیب بات، جو بات ہو پیغمبر سیدھا قیامت کا تذکرہ کر دیتے، جیسے میری مجلس کے بارے میں لوگ کہتے کوئی دن، کوئی تاریخ، ولادت، شہادت، کوئی محفل، کوئی ایام ازا کی مجلس، کوئی شخص خبر کسی نہ کسی طرح سے ضرور آ جاتی ہے ان کی مجلس کے اندر، لیکن یہ نئی عادت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی قائم کی ہوئی عادت۔ کہا ہر چیز میں قیامت ضرور کھینچ کے لے آتے ہیں اللہ کے رسول۔ ارے ہمارے کھانے پینے کا قیامت سے کیا تعلق؟ کہا یہ تعلق کہ جس طرح ابھی تم نے سرسری نگاہ سے دیکھا تو تمہیں ایسا لگا کہ سارے صحرا میں کہیں پر بھی کھانے کے تیار کرنے کی چیز نہیں، جب یہی چھوٹے چھوٹے گھاس اور تنکے جمع ہوئے تو ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ میدان قیامت میں ایک ایسا مومن آئے گا، ایک مرتبہ جب اس کے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے، وہ گھبرا کے کہے گا خدا بندہ میں نے تو کوئی بڑا گناہ کیا ہی نہیں، یہ کوہ ہمالیہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ قتل میں نے نہیں کیا، زنا میں نے نہیں کیا، شراب میں نے نہیں پی، ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا، مومن کو نقصان میں نے نہیں پہنچایا،
کوئی بڑا گناہ نہ کیا، اتنا بڑا پہاڑ گناہوں کا کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ وہی تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ داڑھی شیو ہوتی تھی، ارے اتنا معمولی سا گناہ۔ حجاب کرنے والی بھی دیور اور چیٹ کے سامنے نامحرم بے حجاب آ جاتی تھی کہ ارے یہ تو معمولی سا گناہ۔ گانے سے بچنے والا بھی کبھی خوشی میں آپے سے باہر ہو کے گانا سن لیتا، کبھی حرام نہ کھانے والا بھی فلاں مٹھائی والے یا فلاں ہندو کی ترکاری پوری بڑی لذیذ کا ایک مرتبہ تو چل جاتا۔ کہا وہی چھوٹا چھوٹا گناہ جسے تم یہ سوچ کے کر رہے کہ قتل تو نہیں کر رہا، چوری تو نہیں کر رہا، شراب تو نہیں پی رہا، سور تو نہیں کھا رہا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو کر پہاڑ سے بڑے بن جائیں گے۔ اس لیے ایاکم واحتقار الذنوب، خبردار کسی گناہ کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ مگر یہاں تو الٹا تماشا، الٹی گنگا بہ رہی۔ اللہ کا رسول باقاعدگی سے اگر چھوٹا گناہ بھی انجام دیا جائے اس کو کہہ رہا کہ وہ پہاڑ بن جاتا، اور ہم تو باقاعدگی سے گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں۔ گناہ صغیرہ بھی اگر روزانہ ہو کتنا بڑا پہاڑ، اور یہاں ہماری حالت گناہ کبیرہ۔ آپ کہیں گے ایسا گناہ کبیرہ کون سا؟ نماز قضا ہو سکتی ہے، وہ گناہ کبیرہ قضا نہیں ہو سکتا۔ غنا اور گانا، کل بات پہنچی کہ امام سوچنے کی بات، پاک اور پاکیزہ یطہرکم تطہیرا والا معصوم ایسی جگہ بیٹھے کیسے جہاں پہ گانے کی آواز؟ مگر صاحبان ایمان کی سنجیدگی کو دیکھ کے ایک واقعہ سنیں۔ کیا سنجیدگی؟ کہ بھائی سب کی بات نہیں، بعض لوگ ہیں لیکن ہیں نا کہ اتنے سنجیدہ ہیں اس گناہ کے بارے میں۔ جیسا میں نے کہا، کیا رمضان کے روزے کو اتنی سنجیدگی سے رکھتا ہوگا جیسے یہ گانا سنتے؟ اور کیا کوئی اپنی نمازیں اس باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا جیسے یہ گانا سنتے؟ اور تصور یہ ہے کہ شاید چھوٹا موٹا گناہ، یعنی بات اتنے جلدی ماحول بدلا۔ بعض خرابیاں جیسے نماز قضا کرنا، یہ 1400 سال سے سلسلہ چلا، ہر دور میں نمازی بھی رہے بے نمازی بھی رہے۔ تبھی تو ہر دور کا مطلب کیا ہے؟ تبھی تو اس امام معصوم کو آپ دنیا سے جاتے جاتے آخری پیغام یہ دینا پڑا۔ کون امام معصوم؟ جس نے ہمیں دنیا کے سامنے پہچنوایا، جس نے ہمیں ہمارا نام دیا، جس کی وجہ سے ہمارا تشخص بنا۔ کون؟ ہمارا مشہور نام ہے جعفری۔ جس امام معصوم کے طفیل ہم جعفری کہلائے اور ہماری فقہ جعفری کہلائی، وہ دنیا سے جا رہا۔ 14 معصومین، سب سے زیادہ عمر کس امام کی؟ 12ویں کو چھوڑ دیجئے، ان کی عمر کا مسئلہ تو اللہ جانتا ہے۔ 6واں امام، سب سے زیادہ عمر کتنی؟ 65 سال۔ مولا 63 سال، اللہ کے رسول 63 سال، 62 سال۔ 62 سال کے بعد اپنے شیعوں کو انتہائی مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے بعد دنیا سے گئے۔ ام حمیدہ سے کسی نے پوچھ لیا، یہ وہی ام حمیدہ جن کا تذکرہ کل آیا تھا کہ امام 7ویں امام کی والدہ، کسی نے پوچھ لیا شہزادی آقا اور مولا 6 امام کی شہادت کے وقت آپ ان کے سرہانے تھے، بتائیے ان کی آخری وصیت کیا تھی؟ مرد نے پوچھا، عورت نے نہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ سامنے آیا کہ اے مرد، تجھے اگر کوئی سوال پوچھنا تو جا کے مردوں سے پوچھ، یعنی 7ویں امام سے۔ تو یہ بتا دیا جائے فقط ایک جملہ، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم کہ 7ویں امام 35 سال امام رہے، آخری 15 سال قید میں اور پہلے 10 سال غیبت میں۔ 7واں امام غائب رہا پہلے 10 سال۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ غیبت میں ہے 7واں امام، اور امامت غیبت کی عالم میں معاشرے کی خواتین پہ بڑی ذمہ داریاں عائد کر دیتی۔ حسین میدان کربلا میں زینب کو، میرا 11واں امام دنیا سے جاتے جاتے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو، اور میرا 7واں امام اپنی ماں حمیدہ خاتون کو مقرر کر رہا۔ چنانچہ لوگ آئے، مخلص شیعہ، شہزادی، آخری وقت کی گواہ آپ،
ہمارے اس امام نے وقت آخر کیا فرمایا جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلائے؟ کہا صرف ایک جملہ، سب کو دیکھا، آخر میں مجھے دیکھا، مجھ سے کہا کہ اے ام حمیدہ میرا یہ پیغام میرے سارے شیعوں کو پہنچا دو، ایک جملہ، صرف ایک۔ آخری وقت میں آدمی کس چیز کی فکر کرتا؟ جس کے بارے میں اسے اپنے بعد سب سے زیادہ خیال رہتا۔ مثلا ایک آدمی کے بچے چھوٹے چھوٹے، اب وہ دنیا سے جا رہا، آخری وقت میں اس کی زبان پہ بچوں کا تذکرہ آتا۔ ایک آدمی کے بچے ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، کاروبار میں سیٹ ہو گئے، لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، آخری وقت میں اب یہ اولاد کا تذکرہ نہیں کرے۔ اب کسے مال کا خیال کہ میرا اتنا مال فلاں جگہ ہے کہیں میرے وارثوں کو پتہ نہ چلے، وقت آخر مال کی وصیت۔ جسے جائیداد کا خیال، زمیندار، جاگیردار، وڈیرے، ان کے بارے سنا جاتا، آخری وقت میں جائیداد کی بات۔ اور اگر کوئی بہت مذہبی آدمی، آخری وقت قضا، نماز اور روزے کی بات۔ جس چیز کے بارے میں آدمی پریشان ہوتا ہے میرے بعد کیا ہوگا، وہی وصیت کرتا، اور ہر ایک کی وصیت الگ۔ ذرا سوچئے میرا چھٹا امام اپنے آخری وقت میں کس بارے میں پریشان ہونا چاہیے؟ توحید کے بارے میں نہیں، پریشان ہونا چاہیے رسالت کے بارے میں نہیں، پریشان ہونا چاہیے امامت کے بارے میں نہیں، آخری وصیت ہونا چاہیے عزاداری کی نہیں، آخری وصیت ہونا چاہیے کلمے کی نہیں۔ کیا تھی آخری وصیت؟ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ۔ دیکھیے سارے گناہ کرنے کے بعد ایک ہی سہارا تو ہمارے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، اور وہ ہے شفاعت اہل بیت کا سہارا۔ اور ادھر امام نے فرما دیا ام حمیدہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا کہ دو آدمی ایسے ہیں جنہیں میری شفاعت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ نمبر ایک جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور نمبر دو جو باقاعدگی سے شراب پی رہا۔ شرابی اور نمازی، شرابی اور نماز قضا کرنے والے کو امام نے برابر کا مجرم قرار دیا۔ اور عجیب بات، یہ نہیں کہا جو تارک نماز ہے، یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا، کہا جو نماز کو حقیر سمجھتا۔ نہ پڑھنا الگ چیز ہے، حقیر سمجھنا الگ چیز ہے۔ حقیر سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تو اسے حقیر سمجھ رہا ہے نا، اور جو پڑھتا ہے لیکن وضو صحیح ہے کہ غلط اسے کوئی پرواہ نہیں، کپڑے صحیح ہے کہ غلط کوئی پرواہ نہیں، عورت ہے بال نظر آ رہے اور نمازیں جاری ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب نماز تمہاری نگاہ میں اتنی معمولی شے کہ ذرا شادی میں جانا تو خاتون خانہ 2 گھنٹے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیاری میں لگاتی۔ غلط کہا میں نے؟ نہیں، شادی میں 2 گھنٹے کہاں لگتے، 200 گھنٹے۔ وہ تو میت پہ جانا ہو پرسہ دینے تو 2 گھنٹے تیاری میں لگا کرتے۔ پہلے شادیوں میں ہوتا تھا، اب تو پرسہ دینے بھی اگر جانا تو نک سکھ سے تیار ہو کے جانا۔ آئی برو بھی صحیح ہونا چاہیے، لپسٹک بھی مناسب ہونا چاہیے، بال گال اور وہ ساری چیزیں کہ مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہوتی کیا، نہ کبھی خریدی نہ ضرورت پڑی، لیکن سنائیے کہ مومنین کرام کے گھر کی میز اس سے بھری نظر آتی۔ یہ بات ہو رہی ہے پرسہ دینے جانا، ڈی جے کی اور سوئم کی مجلس میں جانا، اور نماز جس طرح سے چاہے۔ اب یہ جملہ خود توہین نماز نہ بن جائے کہ نماز کو جس طرح سے چاہے ترخواہ دے، لباس صحیح ہے کہ غلط، واجبات نماز ہو رہے کہ نہیں، وہ اللہ اللہ خیس اللہ بلا ٹالنا، یہ بھی آ گیا۔ بے نمازی میں یہ نہیں آیا، نماز تو پڑھ رہا۔ اس لیے امام نے بے نمازی نہیں کہا جو نماز کو حقیر سمجھتا۔ کتاب کیفر کردار، حجت الاسلام خراسانی کی مشہور کتاب، اس کی ایک روایت سنی، عجیب روایت، توہین مومن کے زمرے میں نہ آ جائے، اس لیے فقط الفاظ رسالت پیش کرو، اپنی طرف سے کوئی بھی اس کے اندر پن شاخہ نہ لگاؤ نہ تشریح کرو۔ دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ ایک دن بری چیزوں میں مقابلہ ہو گیا کہ کون زیادہ برا۔ دیکھیے ایک تو ہوتے مقابلہ حسن، کون زیادہ حسین، اور اگر کبھی ہو جائے بدصورتی کا مقابلہ، سنا پچھلے سال ہو بھی چکا، کون زیادہ بدصورت۔ ایسا مقابلہ ایک دن دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہوگا، کون برا۔ اب ساری تفصیل
اگر میں اسے بیان کروں تو 2 مجلسیں گزر جائیں۔ آخر میں بات یہاں پہنچی کہ سب سے خراب چیز نے بھی کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے اتنا خراب بنایا، کتا تو نہیں بنایا۔ کتے نے سنا، چوک کے کہا چلو تم سب سے خراب بنائے، لیکن الحمدللہ مجھے خنزیر یا سور تو نہیں بنا۔ اور سور نے بھی کہا الحمدللہ۔ ارے بھائی تمہارے پاس کیا چیز ہے الحمدللہ کہنے کی؟ یہ لفظ بھائی میں نے محاورتاً کہا، اس سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا۔ ارے اے سور تیرے پاس کیا چیز ہے کہ تجھے الحمدللہ کہنا پڑا؟ کہا الحمدللہ خدا نے مجھے سور بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا دوسرا مفہوم بھی، ہم کل انعام بل اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ سور اللہ نے بنایا ہی ایسا، وہ کیا کرے؟ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین بنایا، اس نے نماز قضا کر کے اپنے آپ کو بدتر کر لیا۔ اس لیے سور نے کہا الحمدللہ اس سے تو بہتر یہ بے نمازی، اور وہ ہے نماز کو حقیر سمجھنے والا۔ اب مجھے اپنے ایک جملے کی وضاحت کرنا، ورنہ پھر ایک بالکل بے تکی بحث ہمارے یہاں چھڑ جائے گی۔ بعض بحثیں ایسی ہوتی کوئی تک نہیں ہوتی، ان میں یہ بھی کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل، لیکن کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اسلام میں افضل ہیں۔ عزاداری حسین کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، نماز حسین کے مقصد کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، ایک ہی چیز ہے۔ میں نے کل رات ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے بحث وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ایک دن ہو ایک رات، ایک دن افضل ہے کہ رات افضل، ایک سیاہ ہو ایک سفید ہو، ایک حق ہو ایک باطل ہو، ایک نور ہو ایک ظلمت، لیکن جہاں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہے، ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے دونوں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، وہاں مقابلے کی کیا بات، وہاں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کیا ضرورت۔ مگر میرا ایک جملہ آ گیا، میں نے کہا چھٹے امام وقت شہادت عزاداری کے بارے میں نہیں کہا، امامت کے بارے میں نہیں کہا، رسالت کے بارے میں نہیں کہا۔ کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ مولانا یہ بتا رہے کہ نماز ان سب سے افضل ہے، یہ نہیں بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے ہیں مجھ جیسے ادنا درجے کے طالب علم کہ امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے حوالے سے، مجھے یہ تو اطمینان ہے کہ مرتے مر جائیں گے توحید نہیں چھوڑیں گے، اپنے شیعوں پر مجھے یہ تو یقین ہے مرتے مر جائیں گے رسالت کا عقیدہ ترک نہیں کریں گے، اپنے شیعوں کے بارے میں مجھے اطمینان کامل ہے کہ ان کے گھر پھونک دو، ان کی جانیں لے لو، ان کے بچوں کو جلا دو، ان کی عورتوں کی چادریں چھین لو، یہ محبت اہل بیت اور امامت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ قیامت بھی ہو جائے یہ عزاداری میں کمی نہ آنے دیں گے، اپنے بچے بیچ کر عزاداری کریں گے جیسے واقعات۔ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ اطمینان ہے کہ یہ چیزیں شیعت میں سے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پریشانی صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کو معمولی سمجھنے لگے۔ وقت آخر آدمی فضیلت کی بات نہیں کرتا، آدمی بات کرتا ہے میرے بعد کون سی چیز پریشانی میں پڑ سکتی ہے۔ پتہ ہے عزاداری کبھی بھی پریشانی میں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ جسے دعائے فاطمہ ملے اور جسے سجاد و زینب نے مل کے بچھایا ہو، ظالم ہر کام کر لے اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر نماز کے بارے میں فکر مند ہے کہ شیعہ ہمارا ہے، طریقہ یزید کا نہ لے لے، کلمہ ہمارا پڑھتا ہے، زندگی میں شامیت داخل نہ ہو جائے، محبت ہم سے کرتا ہے، انداز دشمنوں والا اختیار نہ کر لے۔ اسی لیے کہا بس یاد رکھو ہماری شفاعت گناہگاروں کو نہیں ملے گی، ایک بے نمازی نہیں حقیر سمجھنے والا اور دوسرا شراب پینے والا۔ یہ میرا چھٹا امام دنیا سے جاتے جاتے پیغام دے رہا، مگر عجیب بات یہ یہیں پر ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم اصول گانا بجانے کے حوالے سے آیا، گانا اور غینا۔ اب یہ نماز کی جو بات ہوئی نا، اسے ابھی ذہن میں رکھیے، اس کا ربط ملتا ہے اصل موضوع سے۔ میں نے 4 دن پہلے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہو،
گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ یہ گندا کہاں سے ہونے لگا؟ یہ نجس کہاں سے ہونے لگا؟ یہ تزکیہ نفس کی ضرورت اس کو پیش کیوں آئی؟ ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جلدی سے نفس کو خراب کرنے والی چیز کا نام ہے گانا۔ یہ سب میں قاتل اور خوفناک اور موذی زہر ہے جو انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا۔ یہی وجہ کہ آج اجتماعی طور پہ گانے کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ بچنے والے بھی نہیں بچ پاتے۔ گاڑی میں گانا، بس میں گانا، ہوٹل میں گانا، دفتر میں گانا، گھر میں اگر آپ نے گانا نکالا تو اڑوس پڑوس کے گھروں سے گانا، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں اگر آ جائیں وہاں چاروں طرف سے گانے کی آواز۔ غیر مسلم کی بارات پہلے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے گزرتی تھی تو فساد ہو جاتے، اب عین وقت اذان و وقت نماز چاروں طرف کے گھروں سے مسجد کے نمازیوں کے کان میں گانے کی آواز آ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تبدیلی آئی۔ جملہ کیا تھا کہ بے نمازیت دیکھتے ہی دیکھتے نہیں آئی، یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، تبھی امام کو اس زمانے میں کہنا پڑا، مگر گانے کا پھیلاؤ اور بڑھاؤ یہ دیکھتے ہی دیکھتے پیدا ہوا۔ ایک مرد بزرگ کا جملہ سنیں، شہید دست غیب شیرازی، کس شخصیت کا نام میں نے لے لیا؟ حضرت امام خمینی فرمائیں کہ میں ہر باپ اور ہر استاد کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور شاگردوں کو اس مرد متقی کی کتابیں اس طرح پڑھائیں جیسے کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی، لفظ لفظ، سطر سطر، صفحہ صفحہ، اس لیے کہ ہوا محسب النفوس والاخلاق، یہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کو پاک کرنے والا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ نہیں، استعاذہ یعنی شیطان سے بچو، اس کتاب کے اندر تفصیلی لکھتے ہیں بہت سارے گناہ 1400 سال میں ختم نہیں، شراب چلی آ رہی، بے نمازیت چلی آ رہی، حسد چلا آ رہا، غیبت چلی آ رہی، جھوٹ چلا آ رہا، رزق حرام کا سلسلہ جاری، مگر ساری تاریخ اسلام میں 1400 سال میں گانے بجانے کا سلسلہ کبھی اس نے عروج پہ نہ پہنچا جس میں گزشتہ 50 سال۔ لکھتے کہ میں اپنے شہر شیراز کا چشم دید گواہ، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوانی میں، اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑھاپے میں۔ کیا کہ جوانی تھی اور شیراز کے نان بھائی، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران میں گھر میں روٹی پکانے کا تصور نہیں، ہمیشہ۔ اب تو ہماری عورتیں بھی یہ سارے کام چھوڑتی جا رہی ہیں، لیکن وہاں تو ہمیشہ چنانچہ بازار سے جا کے روٹیاں لائی جاتی ہیں جیسے آپ کی بیکری سے۔ لیکن فرماتے ہیں جب صبح کو وہ نان پاک تندور روشن کرنے آتا تو پہلے وضو کرتا، نماز کے لیے نہیں، تندور کے لیے، حدیث قصہ کی تلاوت کرتا تاکہ حفظ بہم الملائکہ، چاروں طرف سے اس جگہ کو ملائکہ اپنے گھیرے میں لے دے، اور پھر روٹیاں تیار کرتا ہے فقط اس لیے کہ میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی مومن کے دسترخوان کی زینت بن کر اس کے شکم میں جائے گی، میری کوتاہی کی وجہ سے کوئی حرام، کوئی نجس، کوئی خلاف شریعت لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ وہ نان بات، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، وہ ایک بزنس مین، وہ ایک کمرشل بیس پہ کام کر رہا، مگر اتنا ایک مومن کو دوسرے مومن کے رزق حلال کا خیال۔ فرماتے ہیں یہ 50 سال پہلے شیراز میں نے خود دیکھا، اور آج حالت یہ کہ وہی شیراز، یہ بات ہے انقلاب اسلامی سے کچھ مہینے پہلے، مشہور ترین مارٹ شہروں میں تھا، یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر میں کام کرنے والی عورت وہاں بازار میں بیٹھ کر تجارتی پیمانے پہ روٹی بنانے والا وضو کرتا، حدیث قصہ کی تلاوت کرتا تاکہ ہر اعتبار سے طہارت جمع ہو جائے، اور یا گھر کی عورت جو یا اپنے باپ کی خدمت کر رہی، یا اپنے بھائی کی خدمت کر رہی، یا اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، یا اپنی اولاد کی، وہ 4 رشتے ہیں جس پہ عورت جان دے دیتی، ان کی خدمت کر رہی۔
جھاڑو دیتی ہے تو مطالبہ ہوتا ہے کہ گانا بجنا چاہیے، کھانا پکاتی ہے تو کچن یا باورچی خانے کے اندر ایک کیسٹ ریکارڈر لگا، کپڑے دھونے جا رہی ہے، جب تک کہ گانے کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے اس سے کام نہیں ہو رہا۔ ایک وہ زمانہ 50 سال میں کتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ ایک زمانے میں غیر کو ہمارا اتنا خیال تھا فقط ایمانی رشتے سے، اور آج ہماری اپنی سگی بہن، آج ہماری اپنی سگی بیٹی، آج ہماری مادر بزرگوار، آج شریک حیات گھر کے ان افراد کے لیے جن سے محبت میں کمی نہیں، اپنے آپ کو قربان کر مگر ان کی بھی خدمت کرتی ہے، تو پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے ریکارڈر اور کیسے چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ گڑ کی جو بات مومن بھول گیا۔ میں نے لفظ یہ نہیں کہا کہ مومن کو نہیں معلوم ہے، بھول گیا، وہ ان کو یاد آ گئی۔ کیا بات؟ ایک حدیث اور ایک اس کا ثبوت تاریخ اسلام۔ حدیث کیا؟ امام فرماتے ہیں ایاک والغنا، خبردار گانے بجانے سے اپنے آپ کو اس لیے بچاؤ، وجہ بتا رہا کہ فإن الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع۔ امام فرماتے اس لیے کہ گانا وہ آواز ہے کہ جس دل میں ذرا سا بھی نفاق نہ ہو، اگر گانے کی آواز پڑتی رہی تو گانا وہ چیز ہے جو دلوں میں نفاق کو اگا دیتا، پیدا کر دیتا۔ جس طرح اگر کسی زمین پہ پانی پڑتا رہے خود بخود اس میں سے گھاس پھوس نکل آتا، ہمیں بیج ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سبزہ خود بخود طاہر ہو جاتا۔ یہ پانی کی خصوصیت، وہ گانے کی خصوصیت۔ لوگوں نے سوچا، ہم نے ہر طریقہ اختیار کر لیا۔ مومن اپنے عقیدے کے بارے میں چٹان بنا ہے، چٹان، تس سے مس نہیں ہو رہا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے اسے منافق بنانے کا، ڈائریکٹ مت کہو منافق بن جاؤ، چیزیں وہ شامل کرتے رہو اس کے گھر میں۔ چنانچہ ہمارا بچہ اسکول کا ہوم ورک گھر میں نہیں کر سکتا جب تک اس کے کمرے میں گانا نہ بج رہا ہو، ہماری عورت باورچی خانے میں کام نہیں کر سکتی جب تک گانا نہ بج رہا ہو، چولہا نہیں روشن ہو سکتا، کاش اسی کیسٹ کو اٹھا کے آگ میں جھونک دے۔ لیکن گھر کا کام، ہمارے مرد سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ گانا نہ بج رہا ہو۔ ہمارے مومنین اور خیر سارے مسلمان، ہوٹل میں کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ اس ہوٹل میں ہلکی ہلکی ایک بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو۔ صاحبان ایمان سے دکان اور دفتر میں کام نہیں ہوتا جب تک کہ گانا نہ ہو۔ اور پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 4 بار میں نے آپ کی خدمت کی، ایک جملہ میں نے کہا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا جھوٹے ہیں، اور آج بھی کہیں گے جھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر میں چونکہ گواہ، کئی جملے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، وہ دعا اب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شادی کی نہیں اور اولاد کی دعا، یہ بھی ایسا ہی واقعہ۔ میرے پاس ایسا بھی کیس آیا کہ مولانا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک بیک گراؤنڈ میوزک نہ بج رہی ہو، نماز۔ اور واقعاً یہ کیس میرے پاس آیا، سنی سنائی بات نہیں، اگرچہ ایک اور حوالے سے آپ سنیے تو آپ کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگے گی، نماز کے حوالے سے سنا آپ کو عجیب لگا۔ بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں، سب نہیں، یہ نماز والا فقط آج تک ایک کیس ملا، تو بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں کہ عزاداری میں بھی مزہ نہیں آتا جب تک کہ گانے کی دھن اور گانے کا اسٹائل نہ ہو۔ ہر اچھی آواز کا نام گانا نہیں۔ آپ حضرات نوحہ خان اور مرثیہ خان کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے، اچھی آواز سنت بلال حبشی، مگر ایک منزل آتی ہے کہ جہاں واقعاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صریحاً آرام آ رہا۔ کتنی عجیب بات، اہل بیت کی تطہیر کے مسئلے پر ہم اپنے بچوں کو قربان کرنے کو تیار، دشمن کو ہم اس مسئلے میں دخل دینے کا اختیار نہیں دے رہے، اور خود پاک اور پاکیزہ اہل بیت کے ذکر میں بھی ہم کو گانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ مومنین کا قصور نہیں،
ماحول کو کوئی بگاڑ رہا، وہ تو کہیے کہ فقہائے کرام اور ہمارے مراجع خدا انہیں سلامت رکھے ہماری مشکلات کا خیال کر کے فتویٰ دے رہے، ورنہ ماحول تو ایسا بنایا گیا۔ اور آگے بڑھی، گھڑی میں سے گانا، ٹیلی فون میں سے گانا، گھر کی ڈور بیل میں سے گانا، لیکن فقہی اعتبار سے یہ ساری چیزیں حرام گانے میں نہیں آتی، لیکن ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فقط ایک وجہ ہے، مومن کو منافق بنانے کا آسان ترین طریقہ، دا ایزیسٹ وے ٹو کنورٹ اے مومن انٹو منافق، وہ ہے گانا۔ دیکھیے گانے کی بات آئی تو میں بھی ذرا انگریزی بولنے لگا، ذرا جوان سا ہو گیا۔ یہی گانے کی سب سے بڑی خصوصیت، اب آخری جملہ سنیں جس کی تشریح میں آج نہیں کر رہا ہوں اور شاید کل بھی نہ کروں، اس لیے کہ اب صرف 2 مجلسیں میرے پاس ہے موضوع مکمل کرنا، لیکن جملے کے حوالے سے آپ کو میرے کیسٹ مل جائیں گے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا تو یزید کیوں بنا؟ یزید کا بچپنا جا کے کتابوں میں پڑھیے، گانے کے ماحول میں اس کو پالا گیا، نتیجے میں یزید باپ اور ماں سے جو یزیدیت کے جراثیم لیے تھے تقویت مل گئی گانے سے، اور حسین جو عصمت و طہارت لے کے آئے تھے، ماحول ایسا بنا کہ نانا کے پاس جائے تو نانا کائنات کا ایسا عبادت گزار کہ خدا ہر ایک کے بارے میں کہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر کرنے والے بندے کم، اور رسول سے کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اس کی نمازوں کا ہم نے حکم نہیں دیا، اپنی نمازیں کم کر لے۔ ہر ایک سے کہا جائے تم نے حق عبادت ادا نہ کیا، اور رسول سے کہا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی عبادت کا حکم نہیں آیا رسول، تم نے تو حد عبادت کو عبور کر لیا، ذرا عبادت میں کمی کرو۔ اور حسین کی ماں ایسی کہ فضہ کو یہ جملہ تاریخ اسلام پر یہ کہہ کے درج کرانا پڑا کہ یہ بھی میں بہت معمولی بات بیان کر رہی ہوں، حقیقی تو میں بتا بھی نہیں سکتی حالات کا۔ ہر رات میں یہ دیکھتی تھی کہ فاطمہ کے مصلی سے حجرے کے دروازے تک ایک دریا بہتا تھا آنسوؤں کا، جو خوف خدا اور تقوی کی وجہ سے حالت نماز میں جاری ہوتے تھے۔ آنسوؤں کی بات آنکھوں سے نکلے، اکثر تو آنسو رخسار میں جذب ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت لباس کا سارا لباس اس طرح سے گیلا ہوتا ہے جیسے کوئی بارش سے گھر میں آیا، سارا مصلی آنسوؤں سے گیلا ہے، اور یہ سلسلہ بہتا ہوا حجرے کے دروازے تک چلتا، اتنے آنسو کہ وفات کے وقت کہا اے ابوالحسن میرے کفن میں وہ 9 شیشیاں بھی رکھنا جو خوف خدا اور نماز شب کے آنسوؤں سے بھری ہوئی، آنسو شیشیوں میں جمع۔ اور شہزادی کی نماز فرماتی ہیں جناب فضہ اتنی نمازیں پڑھتی تھی کہ ہر رات جب آخر شب آتی تھی فجر کی نماز، دونوں پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، چلنے کی طاقت نہ رہتی تھی، زمین سے سہارا لے کے بستر پہ آتی۔ یہ کس کی بات ہے؟ جس کے ماننے والے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ جو حسین کا ماحول تھا وہ یزید کا ماحول تھا۔ یہی وجہ کہ ہمارے سامنے شب عاشور تمام مقاتل نگار کا ایک جملہ آیا کہ جب کوئی خیمہ ہائے حسینی سے گزرتا، چاہے وہ حسین کا خیمہ ہو کہ عباس کا، اکبر کا خیمہ ہو کہ حبیب ابن مظاہر کا، آقا ہو شہزادے ہوں اصحاب، ذکر خدا اور نمازوں کی آواز اس طرح آتی کبد یہ نہل جیسے شہد کی مکھیاں، اور لشکر یزید ڈھول اور تاشے تیار کیے جا رہے کل کے جہاد کے لیے۔ ادھر کوئی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرا، حسین دوڑ کے چلے، ادھر گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیدانیوں کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا جگر کا ٹکڑا مارا گیا؟
صرف گانے کی آواز. اگر مولا سجاد کہہ دے کہ کسی کے ہاتھ میں جام شراب دیکھوں تو مجھے دربار یزید یاد آ جائے، اور کسی کو جوا کھیلتے دیکھوں تو مجھے دربار یزید یاد آ جائے، تو سیدانیہ یہ فرمائیں گی کہ جب کسی جگہ سے گانے کی آواز سنیں تو ہمیں اپنے اکبر کا گھوڑے سے گرنا اور قاسم کے بدن کا ٹکڑا ہونا اور اصغر کے گلے کا چھدنا یاد آ جاتا. مگر ایک جانب اگر فاطمہ کے خوف خدا کے آنسو ہم نے دیکھے کہ اتنے زیادہ جاری ہوئے، تو دوسری جانب سجاد کے بابا کے غم میں بہائے ہوئے آنسو بھی ہم نے دیکھے. یہ دو ہی چیزیں تو ہیں. اسلام خوف خدا کا نام ہے، اسلام عزاداری شبیر کا نام. فاطمہ کے آنسو بہتے ہوئے حجرے کے دروازے تک آئے، اور مدینے سے گزرنے والا ایک شخص ایک گلی میں سے جا رہا، مکان کی چھت پہ سے کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ گرا. اس نے جلدی سے اپنے لباس کو سمیٹا. پتہ نہیں کیسا پانی. مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھنا، گھر میں آ کے نماز ہو تو آدمی چلا بھی لے، شک کا فائدہ. روضہ رسول پہ جانا. جیسے ہی کپڑے کو سمیٹ رہا ہے، غلام کی نگاہ پڑ گئی. کہا کہ اے شخص کیا سمجھ کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا؟ کہا یہ اوپر سے مسلسل پانی آ رہا، پتہ نہیں پاک ہے پتہ نہیں ناپاک. غلام نے سر پیٹا اور کہا دنیا میں اس سے زیادہ پاک کوئی پانی نہیں ہو سکتا. یہ میرا آقا سید الساجدین مکان کی چھت پہ بیٹھا اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہا. یہ سجاد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کہ جنہوں نے تیرے لباس کو گیلا کر دیا، تو خوش قسمت ہے، خوش قسمت. اللہ اللہ، میرا مولا سجاد اور اتنے آنسو بہائے تو کسی نے جا کے تسلی دی. اور کوئی بھی عام آدمی نہیں، منہال کوفی جیسا قریبی صاحب، فرزند رسول، 35 سال ہو گئے، کب تک ماتم کریں گے؟ کہا کہ منہال، کیا تو نے قرآن میں یعقوب کا واقعہ نہیں پڑھا؟ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، وہ بھی مارا نہیں گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْقَطْرِ، قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھے. راوی نے گھبرا کے کہا مولا، مگر وہ تو شہادتیں، اور آپ کے خاندان کے لیے شہادت تو ایک سعادت ہوتی. سجاد نے دیکھا تفصیل کا موقع نہیں. کہا کہ اے راوی، اگر میں تیری بات مان بھی دوں کہ گھر والوں کی شہادت ایک سعادت ہے، تو اتنا بتا کہ پھوپھیوں اور بہنوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا. ارے تجھے کیا پتا تیرے مولا کو کیا امتحان دینا پڑا. راوی نے بعد واقعہ کربلا پوچھا، مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم لایا گیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا آپ کا چچا زخمی تھا، منہ سے خون جاری تھا، مگر کس شان سے آیا. ہاتھ بندھے ہیں، دانت شہید ہو چکے ہیں، ہونٹ کٹے ہیں، سر پتھراؤ کی وجہ سے خونم خون ہے، مگر سینہ تان کے آئے، کمر سیدھی کر کے آئے، چہرہ بلند کر کے آئے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے. لیکن جس دن آپ آئے تھے میں وہاں بیٹھا تھا. مولا نگاہیں جھکی ہیں، چہرہ زمین کی جانب ہے، سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے. مولا میں نے مانا آپ کا چچا بہت بہادر ہے، مگر آپ سے زیادہ تو نہیں، آپ تو امام زمانہ. یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے ہائے، عجیب جملہ کہا. اے سوال کرنے والے، تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے کلیجے میں برچھی اتاری ہے. ہائے برچھی، تو نے میرے چچا کا سنا ہوا سینہ، اٹھی ہوئی کمر، بلند نگاہیں دیکھی، مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا آیا تو اکیلا آیا. لیکن ہائے میں جب آ رہا ہوں علی اور فاطمہ کی بیٹے، ہائے زینب، ہائے میری پھوپھی کلثوم، ارے میری بہنیں، ارے میرے گھر والے بے مقنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.